تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی، بزرگی، بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ بعدہ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی قدر، میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی کی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تقوی یہ مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہ تقوی مومن کے اندر ہر وقت ہونا چاہیے، چاہے ایک مومن محفل میں ہو، چاہے تنہائی میں ہو، چاہے اکیلے میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر موقع پر ایک مومن کو ہمیشہ جو ہے تقوی سے، اللہ رب العالمین کی خشیت سے ہمیشہ اسے آراستہ و پیراستہ ہونا چاہیے۔ یہ تقوی یہ وہ اسپرٹ ہے، اسلام کی حقیقی اسپرٹ ہے کہ جب تک یہ انسان کے اندر موجود رہتا ہے تو اگر اس کے آس پاس دنیا کا چاہے کوئی نظام ہو، چاہے کوئی پولیس ہو، چاہے کوئی عدالت ہو یا نہ ہو، یہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نگہبانی ایک انسان کے اوپر قائم رکھتا ہے۔ ابھی ہم رمضان المبارک کے جس مہینے سے فارغ ہوئے، رمضان المبارک کے جس مہینے سے ہم آگے بڑھے ہیں، اس مہینے کا جو روزہ ہم نے رکھا ہے، اس روزے کی اگر مقصدیت ہم سمجھ جائیں میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی شعار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اس تقوی کی اہمیت کو اگر ہم دیکھیں میرے بھائیوں، تو صرف رمضان کے روزے میں تقوی نہیں، نماز میں تقوی نہیں، الغرض اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جتنی بھی عبادتیں رکھی ہیں، ان عبادتوں کے مقصد المقاصد اگر کہا جائے تو وہ یہی تقوی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ہے وہ لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو تمام عبادتوں کے پیچھے جو اصل مقصد ہوتا ہے میرے بھائیوں، وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم تقوی شعار بنے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اندر کتنا تقوی پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد ہمارے اندر رمضان المبارک کا جو مدرسہ تھا، رمضان المبارک کا جو ٹریننگ سینٹر تھا، اس کا کچھ اثر ہوا ہے، تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور یاد رکھیں ایک نیک عمل ہمیشہ دوسرے نیک عمل کا سبب بنتا ہے، اور ایک نیک عمل کی قبولیت کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ ویسے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کون سا عمل قبول ہوگا، یہ اللہ رب العالمین جو مالک یوم الدین ہے، یہ قیامت کے دن ہم سب کو خبر دے گا۔ لیکن اگر ہم کسی نیک عمل کی قبولیت کی کوئی دلیل، کوئی نشانی، کوئی علامت دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ اس نیک عمل کے بعد کتنے اور نیک عمل، نیک اعمال کا وہ سبب بنتا ہے، تو ہم ایک محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارا عمل قبول ہوا ہوگا انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ کسی نیک عمل کے بعد ہماری حالت، کسی نیک عمل کے موسم کے بعد ہماری حالت اور بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں اپنے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے دیکھا کہ رمضان کے بعد ہمارے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے نیک اعمال کی قبولیت ہوئی ہوگی۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، نیک اعمال کے بعد انسان کے دل میں ایک طرح کا انشراح صدر پیدا ہوتا ہے، ایک طرح کی اس کے دل کے اندر فرحت و انبساط پیدا ہوتا ہے، اور اس کے عمل کی قبولیت کی ایک ہلکی سی علامت مانی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ للصائم فرحتان، روزے داروں کے لیے دو خوشیوں کے مواقع ہوتے ہیں۔ ایک خوشی جب روزہ دار اللہ رب العالمین کے ہاں قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے اللہ رب العالمین سے ملاقات کر کے اس کے دیدار کو نصیب کر کے اس کے دیدار سے سرفراز ہو کر کے خوش ہو جائے گا۔
दूसरी खुशी इसी दुनिया में एक इंसान को मिलती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइम फरहतान यफरहुहुमा इज़ा अफ्तरा। एक रोजेदार जब अपना रोजा तोड़ता है, जब अपना रोजा खोलता है, यफरहु बिफित्रिही, तो वो अपने उस रोजे के फित्र से, ईद उल फित्र से खुश होता है। आज हम जब रमजानुल मुबारक का महीना खत्म करते हैं, शव्वाल के महीने में दाखिल होते हैं, तो शव्वाल के महीने में दाखिल होते ही शव्वाल की पहली तारीख को हम ईद मनाते हैं, हम खुशियां मनाते हैं। मेरे भाइयों, ये ईद बहुत मुबारक होती है उन लोगों के लिए जिन्होंने रमजानुल मुबारक के पूरे रोजे रखे, रमजानुल मुबारक में तहज्जुद का, क़यामुल लैल का एहतमाम किया, जिन्होंने तिलावत कुरान का एहतमाम किया, जिन्होंने नफली सदकात का एहतमाम किया, जिन्होंने रातों को जाग जाग करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मुख्तलिफ किस्म की दुआएं मांगी, अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी हाजतें पेश की। ऐसे लोगों के लिए रमजानुल मुबारक के बाद ईद उल फित्र बहुत ही मुबारक होती है, खुशियां उनके झोली में लेकर के आती है। लेकिन मेरे भाइयों, जिन लोगों ने रमजानुल मुबारक के महीने में, रमजानुल मुबारक जैसे पाक और मुकद्दस महीने की जिन लोगों ने हुर्मत पामाल की होगी, ऐसे लोगों को खुशियां कहां नसीब होंगी। ऐसे लोगों को तो मेरे भाई, ऐसे लोगों के चेहरों पर ईद के दिन ही वो मायूसी छा जाती है, बल्कि वो जिस तरह वक्त गुजरता जाता है, ऐसे लोगों की मायूसी में इजाफा होता जाता है कि रमजान में वो लोगों को दिखाने के लिए भूखे प्यासे भी रहते थे। कुछ लोग रमजान में, रमजानुल मुबारक के महीने में नौजुबिल्लाह रोजाखोरी भी किया करते थे। ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो रोजाखोरी की वईदें हैं उनसे। फिर ऐसे लोगों को खुशियां कहां से नसीब हो सकती हैं मेरे भाइयों। तो ये जो शव्वाल का महीना है, इस शव्वाल के महीने में हम अपना मुहासबा करें और हम देखें कि रमजानुल मुबारक के मदरसे से हमने कितना सीखा, और एक नेक अमल के बाद एक दूसरे नेक अमल के लिए तैयार रहें। ऐसा ना हो कि एक महीने के लिए हमने नेक अमाल के लिए अपना दरवाजा खोला था, रमजानुल मुबारक के जाते ही हमने नेक अमाल का दरवाजा बंद कर दिया। याद रखिए मेरे भाइयों, अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मुखलिस हैं तो इस बात को याद रखिए कि जो अल्लाह रमजानुल मुबारक में हमारा अल्लाह था, वही रमजान के बाद भी हमारा अल्लाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, तुम अल्लाह की इबादत करते रहो यहां तक कि तुम्हें यकीन यानी कि मौत आ जाए। और सहाबे किराम और सलफ सालिहीन फरमाया करते थे, सलफ सालिहीन के अक़वाल में से है कि कूनू रब्बानीयीना वला तकूनू रमज़ानीयीना, कि तुम रब्बानी बनो। रब्बानी उसको कहते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात का इल्म हासिल करे, अहकामात को सीखे और उन पर अमल करे। और फरमाते थे कि कूनू रब्बानीयीना वला तकूनू रमज़ानीयीना, तुम रब्बानी बनो, रमजानी मत बनो। रमजानी वो होता है जब रमजान आया, लोगों ने मुआशरे में, समाज में एक माहौल बनाया और उसने नेक अमाल शुरू कर दिए। रमजान के जाते ही उसके भी नेक अमाल चले जाते हैं। तो सलफ सालिहीन फरमाया करते थे कि मेरे भाइयों, रब्बानी बनो, रमजानी मत बनो। तो इसी तरह से शव्वाल के इस महीने में हमें आगे के नेक अमाल के लिए तैयार रहना चाहिए। और वो आगे के नेक अमाल क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अल हज्जो अशहुरुम मालूमात, हज के कुछ मखसूस महीने हैं, हज के कुछ मुकर्रर और मखसूस मुतय्यन महीने हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, अशहुरुल हज्जी शव्वालुन व ज़ुल्क़अदती व अशरुम मिन ज़िलहिज्जती, रवाहुल बुखारी। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा का फरमाना है कि ये जो अल्लाह ताला ने अल हज्ज अशहुरुम मालूमात फरमाया कि हज के कुछ मालूम और मखसूस महीने हैं, तो हज के मखसूस महीनों से मुराद शव्वाल का महीना है, ज़िलक़अदा का महीना है, और इसी तरह से ज़िलहिज्जा के शुरुआत के 10 दिन। और आप जानते हैं कि जब एक इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर बैतुल्लाह खाने काबा के लिए हज का इरादा करता है, तो जिस साल उसे हज का इरादा करना होता है, उस साल शव्वाल के महीने में उसे इहराम बांधना होता है। कम से कम अगर कोई शख्स मुतमत्ति और हज तमत्तु करने वाला है, तो उसे अशहुरे हज के इन 3 महीनों में से किसी महीने में उसे हज का एहराम बांधना होता है। और वो हज के महीने की शुरुआत होती है इसी शव्वाल की 1 तारीख से।
تو ہم اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر وہ استطاعت دی ہے, ہمارے اندر وہ وسعت دی ہے, وہ کشادگی اور خوشحالی دی ہے, تو ہم ایک نیک عمل کے لیے تیار ہو جائیں, اور اللہ رب العالمین نے جو حج کا مہینہ شروع کیا ہے اس کے لیے ہم تیاری کریں. اور حج کے لیے میرے بھائیوں, حج کے لیے اگر ہم تیاری کریں تو ہم اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ اگر حج میں آپ نہیں جا سکتے تو شوال کے مہینے میں آپ اپنے عمروں کی تیاری کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں عمرہ تو نہ کیا, آپ کے سارے عمرے ذیقعدہ میں ہوا کرتے تھے, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمروں کی شروعات اسی شوال کے مہینے میں کر دیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے میرے بھائیوں, جب ہم ایک نیک عمل کے بعد دوسرے نیک اعمال کی تیاری کریں تو اس اصول کو یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزوں کے احکامات سیکھے اور پھر روزوں کو رکھا, علم کی روشنی میں ان روزوں کو رکھا, ایسے ہی دین کا کوئی بھی عمل ہو اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کی تعلیمات حاصل کرنا, اس کے مقامات کو سمجھنا یہ ضروری ہوتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ دین کے اعمال کو سیکھے بغیر دین کا عمل کرنے نکل جاتے ہیں, کچھ لوگ جہاد کے اعمال سیکھے بغیر جہاد کرنے نکل جاتے ہیں, اور وہ دین کی بدنامی کا اور دنیا میں جو ہے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. تو ایسی صورت میں ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم حج کے اعمال کو سیکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خذوا عنی مناسککم, مجھ سے اپنے حج کے مناسک اور حج کے اعمال سیکھ لو. حج کے مناسک اور حج کے اعمال سیکھ لو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمانے کا حصہ ہے کہ ہم حج کے اعمال کیسے سیکھیں. حج کے اعمال سیکھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم حج کے مقامات کو جانیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے حج کے جو مناسک سکھائے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے جو طریقہ بتایا ہے اس میں آخر سب سے اہم جگہ کیا ہے؟ سب سے اہم جگہ وہ ہے مکہ مکرمہ ہے, جس کے بارے میں ہمیں پڑھنا چاہیے, جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ مکہ مکرمہ کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, کہ مکہ مکرمہ کی اہمیت کیا ہے. مکہ مکرمہ کی اہمیت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ, کہ جو شخص مکے اور بالخصوص حرم کے اندر رہتے ہوئے, حدود حرم کے اندر رہتے ہوئے الحاد کی, کسی بھی طرح کی بے دینی کی, کسی بھی طرح کی کجروی کا کوئی ارادہ بھی کرتا ہے, نذقہ من عذاب علیم, تو ہم اسے دردناک عذاب سے دوچار کریں گے, ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. علماء مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ہے کہ گناہوں کا ارادہ کرنے پر اللہ رب العالمین سزائیں نہیں دیا کرتا. جب تک کہ کوئی شخص کسی گناہ کا ارتکاب نہ کر لے اللہ رب العالمین اسے ڈھیل دے کر کے رکھتا ہے. جب تک انسان ارادے میں رہتا ہے تب تک اسے گناہ کی نہ تو اس پر گناہ لکھا جاتا ہے نہ اس پر سزا ملتا ہے. لیکن اگر حرم کے اندر موجود کسی شخص نے کسی بھی طرح کی کجربی کا, کسی بھی طرح کی بے دینی کا, کسی بھی طرح کی الحاد کا ارادہ بھی کیا تو اللہ رب العالمین اسے عذاب سے دوچار کر دے گا. یہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے. میرے بھائیوں, اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی اہمیت و فضیلت ہی کی خاطر اس کی قسم کھائی ہے. پڑھیے سورہ 3, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, اور البلد الامین سے مراد جہاں اللہ رب العالمین ایک مامون اور امن والے شہر کی قسم کھاتا ہے تو اس سے مراد مکہ مکرمہ ہی ہوتا ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر لا اقسم بہذا البلد کہہ کر کے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے. اور جب مکہ مکرمہ ہم اس کا تصور کرتے ہیں, جب مکہ مکرمہ کی تاریخ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے یاد آتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں, اس دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام انہی کی نسل سے ہیں. اور مکہ شہر کو بسانے میں, مکے کو بسانے میں کس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہے. آپ دیکھیں کہ مکے شہر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح بسایا.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے کو حضرت اسماعیل کو اپنی بیوی حضرت ہاجر کو فلسطین سے لا کر کے مکہ مکرمہ کی جگہ بساتے ہیں، اس جگہ انہیں چھوڑ کر جانے لگتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب اجعل هذا البلد آمنا وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ اے اللہ رب العالمین اس جگہ کو، اس شہر کو امن و امان کی جگہ بنا دینا اور مجھے اور میرے بال بچوں کو بتوں کی گندگی سے بچا دینا۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، ان بتوں نے لوگوں کو بہت زیادہ گمراہ کیا ہے۔ فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم، تو اس معاملے میں جو میری اتباع کرے، جو میرا اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میری نافرمانی کرے وہ مجھ سے نہیں، تو اس کے لیے غفور الرحیم ہے، تو اسے معاف کرنے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے بارے میں فرماتے ہیں، اور اپنی بیوی حضرت ہاجر کو لا کر کے جہاں مکہ شہر ہے وہاں چھوڑتے ہیں ایک درخت کے نیچے، اور ان کے ساتھ میں ان کا دودھ پیتا ہوا بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، اور وہ خاموشی سے اس بے آب و گیاہ زمین پر، جسے قرآن نے فی واد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی، ایک ایسی جگہ جس میں کوئی ایک پتا بھی نہ اگتا ہو، کوئی ایک ہریالی بھی نہ اگتی ہو، اس جگہ چھوڑ کر جانے لگے۔ تو حضرت ہاجر نے دوڑ دوڑ کر کے پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ حضرت ہاجر کے دل میں آیا کہ کہیں اللہ کا حکم نہ، انہوں نے سوال کیا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ رب العالمین نے اس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے؟ اور حضرت اس ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے سمجھ جاتی ہیں کہ یہاں پر چھوڑ کر جانا یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں اذن لن یضیعنا، تب تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہمیں ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ اور وہ ایک تھیلے کھجور اور ایک مشکیز پانی پر اپنا گزارا کرنے لگتی ہیں۔ پھر اسی شہر میں زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے، اسی شہر میں کچھ لوگ آ کر کے آباد ہوتے ہیں، اور ایک دنیا کا مقدس شہر جسے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس کے لیے دعا کی تھی، اسے بسایا حضرت ہاجر نے اور اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ۔ پھر وہ شہر بستا گیا اور اسی شہر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے، وہ پاسباں ہمارا۔ اسی شہر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اس دنیا میں پہلا وہ گھر جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کی خاطر بنایا گیا، للذی ببکۃ، اور وہ مکے میں موجود ہے، مبارکن وہدی للعالمین، جو بہت بابرکت ہے، تمام جہانوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے، تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ فیہ آیات بینات، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی کھلی ہوئی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ مقام ابراہیم، اسی میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن و امان میں آ جاتا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں کے اوپر اللہ کی خاطر حج کرنا واجب ہے۔ ومن استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ اور ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین، اور جو اللہ رب العالمین کا کفر کرتا ہو، اللہ رب العالمین کی تعلیمات کا انکار کرتا ہو، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ آپ دیکھیں گے مکہ مکرمہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت بیان کی کہ اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، لوگوں کے لیے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ، وہ بیت اللہ جو مکے میں بنایا گیا۔ اسی طرح سے مکے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی واضح روشن آیتیں رکھی ہیں، ایسی نشانیاں رکھی ہیں جن نشانیوں کے ذریعے سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مکے اور خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا
کہ جو شخص اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ امن و امان میں آ جاتا ہے. اور یہ صدیوں سے، یہ ہزاروں سالوں سے یہ اصول چلا آیا ہے کہ مکے کے اندر جو شخص داخل ہو جاتا ہے، حدود حرم میں پہنچ جاتا ہے، حرم میں داخل ہو جاتا ہے، اس کو امن و امان نصیب ہو جاتا ہے. دنیا میں ہے، اس جنگ و جدال والی دنیا میں کوئی خطہ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی بھی شخص داخل ہو جائے تو اسے امن و امان نصیب ہو جائے. جاہلیت کی تاریخ پڑھیے، لوگ زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، اپنے باپ کے قاتل کو خانہ کعبہ کے اندر پاتے تھے، اپنے باپ کے قاتل کو خانہ کعبہ کے اندر پاتے تھے، دل محسوس کر رہ جاتا تھا لیکن اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. یہ زمانے جاہلیت کے کفار تھے جو حرم کا اور خانہ کعبہ کا وہ احترام کرتے تھے. اور اسی طرح سے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب ہم نے اس بیت کو، اس خانہ کعبہ کو لوگوں کے آنے جانے اور آمد و رفت کا ایک ذریعہ بنایا. لوگ آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ آتے ہیں، ہزاروں لوگ داخل ہوتے ہیں، اور پھر لوگ واپس جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ آتے ہیں. وَأَمْنًا، اور اسے ہم نے امن و امان کی جگہ بنایا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنے نماز کی جگہ بنا لیا کرو. وہ مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اپنے پاؤں مبارک کو رکھ کر کے جس پتھر پر اس کی دیواریں چنا کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ اینٹیں لا کر کے دیا کرتے تھے، پتھر لا کر کے دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کرتے جاتے تھے. اس مقام کو اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنا دیا. فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو. اور اسی طرح سے فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے اپنے ان دونوں بندوں سے، ابراہیم اور اسماعیل سے، یہ عہد لے لیا ہے کہ خانہ کعبہ کو یہ دونوں ہمیشہ پاک و صاف رکھیں گے، رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اسی طرح سے اس کے اندر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، ہر طرح کی عبادت کرنے والوں کے لیے اسے پاک و صاف رکھیں گے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کی خانہ کعبہ کے اندر نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ دیکھیں گے کہ جب ابرہا کا لشکر اس پر آتا ہے، حملہ کرتا ہے، یہ قرآن میں واقعہ مستقل ایک سورت کی شکل میں موجود ہے، سورہ فیل. آپ دیکھیں گے اللہ کی نشانی کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ابابیلوں کے ذریعے سے ہاتھیوں کے لشکروں کو کس طرح سے پچھاڑ دیا. آپ دیکھیں گے مکہ کی تاریخ پڑھیں گے تو کسی اور کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ کو سورہ قریش میں مکہ کی تاریخ نظر آ جائے گی. کس طرح سے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کا وہ قبیلہ جو مکے کے اندر سربراہ تھا، اور جو مکے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے قائم یہ قبیلہ جو مکے کے اور خانہ کعبہ کی دیگر ذمہ داریوں کو دیکھا کرتا تھا. اس قریش کا ایک تجارتی قافلہ ہوا کرتا تھا جو ملک شام کی طرف جایا کرتا تھا گرمی کے موسم میں، اور ایک تجارتی قافلہ ہوا کرتا تھا جو ٹھنڈیوں کے موسم میں یمن کی طرف، جنوب کی طرف جایا کرتا تھا. آپ دیکھیں گے قرآن پاک بھری پڑی ہے مکہ کی تاریخ سے. تو مکہ کی عظمت کو ہم قرآن و حدیث کے نظریے سے سمجھیں تو ہمارے لیے وقت کم پڑ جائے گا. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر اگر حج و عمرے کی وہ للک پیدا کریں تو ہم ان مقامات کی تاریخ کو پڑھیں، ان کی حرمت کو سمجھیں، شریعت میں ان کے مقام و مرتبے کو جانیں. اور ورنہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کچھ لوگ حج و عمرے کے لیے پہنچتے ہیں، ان جگہوں کی حرمت سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ بے حرمتی کر لیتے ہیں. کچھ لوگ تو بسا اوقات ان سب چیزوں کو، ان فضائل کو نہ جاننے کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زبردستی بھیج دیے گئے. میرے بھائیوں، آپ کسی بھی عبادت کو اس خلوص کے ساتھ کریں کہ اس دل کے اندر سے آپ کی وہ تڑپ، وہ آواز اور وہ اللہ رب العالمین کے لیے للہیت اور خلوص پیدا ہو، تب جا کر کے اس عمل کا ایک اونچا مقام ہوتا ہے. ایسے ہی حج و عمرے کے لیے آپ خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ اور اسی طرح سے مدینہ منورہ کی وہ تاریخ اور شرعی
हैसियत से उनकी हुर्मत और उनका मकाम व मर्तबा जाने। ये भी हमारे दीन का हिस्सा है मेरे भाइयों। और इसी तरह से मक्का मुकर्रमा की हुर्मत को समझें और इस बात को भी समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने काबा के इर्द गिर्द उस तवाफ जैसी इबादत को हमारे लिए मुकर्रर किया। जब भी कोई शख्स खाने काबा में दाखिल होता है, हम मस्जिद में दाखिल होते हैं 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ते हैं, हम खाने काबा में दाखिल होते हैं, हम तवाफ करने लग जाते हैं। और ये तवाफ दुनिया की वो अकेली वाहिद इबादत है जो सिर्फ और सिर्फ खाने काबा में ही अदा की जा सकती है। दुनिया का कोई भी मकाम ऐसा नहीं है जिसके इर्द गिर्द तवाफ किया जा सके सिवाय खाने काबा के। इसी तरह से मेरे भाइयों, जब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पढ़ें कि सलातुन फिल मस्जिदिल हराम अफदलु मिन मिअति अल्फ सलातिन फीमा सिवाहु, कि खाने काबा के अंदर पढ़ी गई एक नमाज दुनिया की दीगर तमाम मसाजिद के अंदर पढ़ी गई नमाजों से 1 लाख दर्जा बेहतर है। तो आपको अंदाजा होगा आपके दिल में उस जगह की मकाम व मर्तबे के सिलसिले में वो संजीदगी पैदा होगी। तो जरूरत इस बात की है कि हम अशहुरे हज, जिसको हज के महीनों की जो शुरुआत शव्वाल से होती है, इसी वक्त से हम इन सब चीजों का इल्म हासिल करें। और अगर हज के लिए अगर संजीदा हों तो खाने काबा की और इसी तरह से मक्का और मदीना और दीगर जो इस्लामी शायर हैं उनकी तारीख पढ़ें, उनकी हुर्मत को समझें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन कहने सुनने से ज्यादा तो हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए तूने इस साल हज और उम्रा मुकद्दर कर रखा है, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनको इन अहकामात को समझने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो लोग इस दुनिया में किसी भी खित्ते में परेशान हाल हैं, सताए जा रहे हैं, ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तू उनकी गैब से मदद फरमा दे। ऐ अल्लाह तू जालिमों के पंजे इस्तिबदाद को तोड़ करके रख दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो लोग बीमार हैं उन्हें तू शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो लोग कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी का तू बेहतरीन इंतजाम फरमा दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी खबरों को तू नूर से भर दे। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन, तू जब तक हमें इस दुनिया में रख ईमान और इस्लाम पर रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।